شہنشاہ غزل مہدی حسن خان سے ایک انٹرویو کے دوران جب کیریئر کی نشیب و فراز پر بات ہوئی تو انٹرویو کرنے والے نے کہا کہ آپ کا تعلق ایک ایسے شعبے سے ہے جس میں بنتے بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ تب مہدی حسن خان نے قضا کلامی کرتے ہوئے وضاحت کہ بنتے دیر لگتی ہے، بگڑتے بالکل دیر نہیں لگتی۔ شہنشاہ غزل نے جو کچھ کہا وہ حرف بحرف درست ہے۔ شاید سب سے بڑا یا تلخ ترین سچ یہی ہے۔ سوال صرف گلوکاری یا شوبز کا نہیں، ہر شعبے میں قدرت نے یہی اصول رکھا ہے کہ بنتے بہت دیر لگتی ہے، بگڑتے بالکل دیر نہیں لگتی۔ کسی بھی شعبے میں کیریئر بنانا ایک عمر کی مشق و مشقت کا نام ہے۔ گویا رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ کامیابی اور ناکامی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے شوبز سے اچھا شعبہ کوئی نہیں۔ اس شعبے میں لوگ زیرو سے ہیرو بنتے ہیں اور پھر ایک غلطی انہیں دوبارہ زیرو بنا دیتی ہے۔ بالی ووڈ ہو یا لالی ووڈ، دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوسروں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اصلاح نفس یا اصلاح احوال کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والی بات آپ نے بھی سنی ہوگی۔ یہ بات جس قدر شوبز پر صادق آتی ہے اتنی کسی اور شعبے پر صادق نہیں آتی۔ کسی کو راتوں رات کامیابی ملتی ہے تو پھر ایسی شہرت نصیب ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں داب لیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی مدت کے بعد یہ تماشا بھی نظر آتا ہے کہ جس سورج کی پوجا کی جا رہی تھی اسے کوئی تکتا بھی نہیں، اور اس کا ذمہ دار بہت حد تک سورج ہی ہوتا ہے۔ تیزی سے ملنے والی کامیابی تیزی سے رخصت بھی ہو جاتی ہے۔ کامیابی صرف ان کے ہاں زیادہ قیام کرتی ہے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ کامیابی کا حق ادا کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا یہ کہ انسان نرم خو ہو، کسی کو کمتر نہ سمجھے، کسی پر طنز نہ کرے، کسی کی مہارت اور محنت میں کیڑے نہ نکالے، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی قبول کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ مہدی حسن نے جس انداز سے کام کیا اس سے دنیا کو معلوم ہو گیا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنتے کس طرح ہیں اور بگڑنے سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ شہنشاہ غزل کی زندگی سیکھتے سکھاتے محنت کرتے گزری۔ ان کے فن کا سفر کسی بھی مقام پر رکا نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فن میں نکھار آتا گیا اور وہ بہت سو کے لیے ناقابل تسخیر ہوتے چلے گئے۔ یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ مہدی حسن نے کیریئر کی ابتدا میں شدید نوعیت کی ناکامی دیکھی تھی۔ اس دور میں فلمیں تو بنتی تھیں مگر گانے والے زیادہ اور کامیاب تھے۔ مہدی حسن کی آواز میں پختگی بھی نہیں تھی۔ یہی سبب ہے کہ ابتدائی 7 برس میں انہیں تقریباً 10 فلمی گانے مل سکے۔ کوئی اور ہوتا تو مایوس ہو کر میدان چھوڑ جاتا۔ مہدی حسن کی فنی تربیت تو لاجواب تھی ہی، اخلاقی تربیت بھی کم نہ تھی۔ بزرگوں نے سکھایا تھا کہ مایوس ہو کر باہر نہیں آ جانا بلکہ میدان میں ڈٹے رہنا ہے۔ فلمی دنیا سے کام کم مل رہا تھا مگر مہدی حسن نے سیکھنا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے آواز کو پختہ کرنے پر توجہ دی۔ پہلا فلمی گانا انہوں نے 1956 میں شکار کے لیے گایا۔ پہلا ہٹ گانا الہی آنسو بھری زندگی کسی کو نہ دے 1962 میں آیا۔ اس دوران مہدی حسن اپنے فن کو گہرائی اور گہرائی سے ہمکنار کرنے کے لیے دن رات ریاضت کرتے رہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ فن کی دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ کسی نے دن رات محنت تو کی مگر اپنی بدمزاجی کے ہاتھوں بربادی کو گلے لگا لیا۔ گنجائش ہونے پر بھی کوئی کچھ زیادہ نہ کر پائے تو اسے محض بدنصیبی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انسان کو اپنے وجود کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ غلطی کہاں اور کیوں ہوئی ہے، اور یہ بھی کہ اصلاح احوال پر توجہ دی جائے تاکہ غلطی کا اعادہ نہ ہو اور مزید مشکل سے بچنا ممکن ہو۔ غیر معمولی کامیابی اور شہرت سے ہمکنار ہونے کے بعد اگر پریشانی کا چھوٹا سا دور بھی آ جائے تو بعض شخصیات ہمت ہار بیٹھتی ہیں۔ اس حوالے سے راجیش کھنہ اور وحید مراد کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ راجیش کھنہ خاصے بدمزاج تھے اور بھرپور کامیابی کے دنوں میں ان کی بدمزاجی کے قصے مشہور ہوئے۔ وحید مراد نے کیریئر کی ابتدا میں زیادہ کامیابی نہیں پائی مگر بعد میں وہ بے مثال کامیابی اور شہرت کی منزل تک پہنچے۔ وہ اصلاً بدمزاج نہیں تھے،
اور سیٹ پر کسی کی تذلیل بھی نہیں کرتے تھے۔ جب فلمی دنیا میں ان کی سی شہرت کسی کی نہیں تھی، تب بھی انہوں نے خود کو بہت حد تک قابو میں رکھا۔ ہاں، کیریئر میں آنے والی تھوڑی سی گراوٹ کو سمجھنے اور جھیلنے میں وہ بھی راجیش کھنہ کی طرح ناکام رہے۔ 1971 میں آنند کے ذریعے امیتابھ بچن نے خود کو منوایا۔ اس فلم میں راجیش کھنہ کے مقابل ان کا کردار اگرچہ کمزور تھا، مگر پھر بھی وہ لوگوں کو بابو موشائے کی حیثیت سے یاد رہ گئے۔ یہ بات راجیش کھنہ کو چبھ گئی۔ شاید وہ سمجھے کہ اب ان کا پیک اپ ہونے والا ہے۔ کام پر دھیان دینے کے بجائے راجیش کھنہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ امیتابھ بچن سے ایسی نفرت ہوئی کہ 1972 کے آخر میں باورچی کی شوٹنگ کے دوران جیا بہادری سے ملنے سیٹ پر آنے والے امیتابھ بچن کو دیکھ کر راجیش کھنہ نے کہا، لو، منحوس آ گیا۔ یہ گویا اعتراف شکست تھا۔ راجیش کھنہ نے 1969 اور 1971 کے دوران تنہا یعنی سولو ہیرو کے طور پر لگاتار 15 ہٹ فلمیں دیں اور انڈسٹری کے پہلے سپر اسٹار کہلائے۔ لگاتار اتنی کامیاب فلموں کا ریکارڈ اب تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ جب وہ کسی تقریب میں شریک ہوتے تھے تو پارکنگ ایریا میں کھڑی ان کی کار پر جا بجا لپسٹک کے نشان ہوتے تھے۔ امیتابھ بچن کی آمد سے راجیش کھنہ کا سحر ٹوٹا۔ شہرت نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اپنی حماقتوں پر غور کر کے اصلاح احوال پر مائل ہونے کے بجائے راجیش کھنہ اندر ہی اندر مزید الجھ گئے۔ وہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر گئے تھے کہ ان کی فلموں کی بھرپور کامیابی میں سب سے بڑا کردار ان کے فن کے بجائے کشور کمار کے گائے ہوئے لازوال گیتوں کا تھا۔ وحید مراد بھی جب شہرت کی بلندی پر تھے تب ان کے گرد پرستاروں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہیں گھیر لیتے۔ 1970 کے عشرے کے اواخر میں جب شہرت مان پڑی تب وحید مراد معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ پہلے شاہد اور اس کے بعد ندیم کی غیر معمولی مقبولیت نے وحید مراد کو اتنا پریشان کیا کہ وہ اپنے وجود ہی سے بیزار اور لاپرواہ سے ہو گئے۔ امیتابھ بچن کی غیر معمولی کامیابی کو جھیلتے ہوئے راجیش کھنہ نے تو جیسے تیسے خود کو انڈسٹری میں زندہ رکھا اور فلمیں کرتے رہے، مگر وحید مراد سے یہ نہ ہو سکا۔ وہ اچانک بجھ گئے، بے دم سے ہو گئے، اور پھر معاملہ ایسا بگڑا کہ بجھے ہوئے دل نے صرف 45 سال کی عمر میں ان کی زندگی کی شمع گل کر دی۔ ہر انسان کو کیریئر میں کسی نہ کسی مقام پر فراز ملنے کے بعد نشیب کے مرحلے سے بھی گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس مرحلے میں لازم ہے کہ وہ اپنے کیریئر کا جائزہ لے، اپنی خامیوں پر نظر ڈالے، کوتاہیوں کی اصلاح کرے اور اپنے نفس پر متوجہ ہو۔ غلطیوں کے اعادے سے بچنے کی یہی ایک معقول صورت ہے۔ کم و بیش ہر شعبے میں بننے کا عمل طویل اور پیچیدہ ہوتا ہے، جبکہ بگڑتے ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ ایک بڑی غلطی سارا کھیل بگاڑ دیتی ہے۔ جب کیریئر میں مشکلات بڑھیں تبھی تو انسان کو سمجھنا ہوتا ہے، بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جو اس مرحلے میں جیتا وہی سکندر۔